بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند اپنی مدھم روشنی بکھیر رہا تھا اور شہر کی گلیاں تقریباً سنسان ہو چکی تھیں، لیکن ایک دل تھا جو سکون سے خالی تھا۔ اس کا نام تھا حارث۔ باہر سے وہ ایک کامیاب انسان تھا، اچھی نوکری، اچھا گھر، دوستوں کی محفلیں، ہر وہ چیز جو دنیا میں کامیابی سمجھی جاتی ہے، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ حارث بچپن میں بہت نیک تھا، نماز پڑھتا، قرآن سنتا، والدین کی خدمت کرتا، لیکن جیسے جیسے وہ جوان ہوا، دنیا کی رنگینیوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پہلے اس نے چھوٹے گناہ کیے، پھر وہی گناہ عادت بن گئے، نمازیں چھوٹ گئیں، جھوٹ معمول بن گیا، حرام کمائی سے بھی پرہیز نہ رہا، اور پھر وہ ایسے لوگوں کے صحبت سے آ گیا جو اسے مزید دور لے گئے۔ ایک دن اس کے دوست نے کہا، یار زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، مزے کرو۔ یہ جملہ اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جتنا وقت وہ گناہوں میں آگے بڑھتا، اتنا ہی اس کا دل بے چین ہوتا جاتا۔ رات کو سوتے وقت اسے عجیب خوف محسوس ہوتا، ایسا لگتا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی حساب لینے والا ہو۔ ایک رات وہ اچانک نیند سے جاگ اٹھا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پسینہ اس کے ماتھے پر تھا۔ اس نے خواب دیکھا تھا، اس نے دیکھا کہ وہ ایک قبر میں ہے، اندھیرا، مکمل اندھیرا۔ وہ چیخ رہا ہے، مجھے نکالو، مجھے نکالو، لیکن کوئی جواب نہیں۔ پھر اچانک دو خوفناک آوازیں آئیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، زبان جیسے بند ہو گئی، اس کی سانس رکنے لگی، اور پھر وہ بڑبڑا کر جاگ گیا۔ اس رات کے بعد پہلی بار اس نے خوف سے خود سے سوال کیا، اگر میں آج مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ یہ سوال اس کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور خود کو دیکھ کر بولا، یہ میں ہوں، وہی حارث جو کبھی نیک تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلے دن وہ بہت عرصے بعد مسجد گیا، دل میں عجیب سا ڈر تھا، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یہ آیت سن کر حارث کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس رات حارث نے اپنی زندگی کی سب سے لمبی رات گزاری۔ وہ سجدے میں گیا اور رو کر کہنے لگا، یا اللہ، میں گنہگار ہوں، میں نے بہت غلطیاں کی، لیکن آپ کے سوا میرا کوئی نہیں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ اس کے آنسو زمین کو بھگو رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ دعا کرتا گیا، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا گیا۔ ایسا لگا جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ پہلی بار سکون سے سویا۔ اگلے دن سے حارث نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ 5 وقت کی نماز شروع کی، حرام کمائی چھوڑ دی، برے دوستوں سے دوری اختیار کی، قرآن کی تلاوت شروع کی، والدین سے معافی مانگی۔ شروع میں مشکل تھا، لیکن ہر قدم پر اسے اللہ کی مدد محسوس ہوتی۔ ایک دن اس کے پرانے دوست آئے، یار تم بدل گئے ہو، اب تم میں وہ بات نہیں۔ جب حارث مسکرایا اور بولا، میں نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے جو مجھے جہنم کی طرف لے جا رہا تھا۔ دوست ہنس کر چلے گئے، لیکن حارث کے دل میں سکون تھا۔ اب رات کو وہ سکون سے سوتا تھا، دل میں خوف نہیں بلکہ امید تھی۔ نماز میں کھڑا ہوتا تو آنکھیں نم ہو جاتی۔ وہ جان چکا تھا، سچی توبہ صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی تبدیلی کا نام ہے۔ ایک دن اسے شدید بیماری نے گھیر لیا۔ ڈاکٹروں نے کہا حالت سنجیدہ ہے۔ حارث مسکرایا، اس نے کہا، اگر آج میری موت آ جائے تو مجھے افسوس نہیں، کیونکہ میں اپنے رب کی طرف لوٹ آیا ہوں۔ وہ بستر پر لیٹا تھا، لبوں پر کلمہ تھا، آنکھوں میں آنسو۔ اس نے آہستہ سے کہا، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں اس کے چہرے پر عجیب نور تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ سو رہا ہو۔ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی تھی، لیکن ایک جگہ مٹی کے نیچے ایک نئی دنیا آباد ہو رہی تھی۔ وہ تھی حارث کی قبر۔ جیسے ہی لوگوں نے حارث کو دفن کیا اور واپس چلے گئے، خاموشی چھا گئی۔ مٹی کے نیچے اندھیرا، مکمل اندھیرا۔
لیکن اچانک ایک نور ظاہر ہوا، قبر کشادہ ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے قبر اسے اپنے اندر سمیٹنے کے بجائے اس کے لیے جگہ بنا رہی ہو۔ دو فرشتے آئے، ہیبت ناک مگر انصاف والے۔ انہوں نے سوال کیا، تیرا رب کون ہے؟ حارث کے دل میں خوف آیا، لیکن فوراً ہی اس کی زبان سے نکلا، میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال ہوا، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھا گیا، یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ حارث نے آنکھیں بند کی اور بولا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اچانک قبر میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، ایک جنتی خوشبو پھیل گئی۔ اس کے سامنے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگا، سبز باغات، نہریں، سکون۔ آواز آئی، یہ تیرا ٹھکانہ ہے کیونکہ تو نے سچی توبہ کی۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت اسے ایک اور منظر دکھایا گیا، ایک ایسی قبر جہاں عذاب تھا، چیخیں، آگ، تنگی۔ آواز آئی، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو توبہ نہیں کرتے۔ حارث کانپ گیا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا، یا اللہ شکر ہے کہ تو نے مجھے وقت دے دیا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن حارث کے لیے وہ وقت سکون کا تھا۔ ہر دن وہ جنت کی جھلک دیکھتا، ہر لمحہ اللہ کی رحمت محسوس کرتا۔ پھر اچانک ایک دن ایک زوردار آواز آئی، سور پھونکا گیا، زمین ہلنے لگی، قبریں پھٹنے لگیں، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حارث بھی اٹھا، ہر طرف لوگ ہی لوگ، کوئی ننگے پاؤں، کوئی خوف سے کانپ رہا۔ سورج سر پر تھا، پسینہ بہہ رہا تھا، ہر کوئی اپنا حال میں تھا۔ حارث کو بلایا گیا، اس کا نام پکارا گیا، اسے اس کا نام اعمال دیا گیا۔ وہ کانپتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، اس کے اعمال تولے گئے، نیکیاں اور گناہ۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ نیکیاں بھاری ہونے لگی، کیونکہ سچی توبہ نے اس کے گناہوں کو مٹا دیا تھا۔ آواز آئی، میرے بندے، تو گناہ گار تھا لیکن تم نے سچی توبہ کی، آج میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ حارث سجدے میں گر گیا، فرشتے اسے لے جانے لگے۔ راستہ روشن تھا، دل خوشی سے بھرا ہوا۔ وہ جنت کے دروازے قریب پہنچا، دروازہ کھلا، نور ہی نور، اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، جہاں نہ کوئی غم تھا نہ درد، صرف سکون، خوشی اور اللہ کی رضا۔ اگر حارث جیسا گناہ گار سچی توبہ سے جنت پا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ یاد رکھیں، قبر پہلا مرحلہ ہے، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، اور توبہ کامیابی کی کنجی۔ آج ہی اسی وقت اپنے رب کے سامنے جھک جائیں اور کہہ دیں، یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لیں۔ پیارے ناظرین، وقت گزرتا جا رہا ہے اور اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ آپ کو اس چیز کا احساس بھی نہیں۔ آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا اور وہ تب ہوگا جب بہت لیٹ ہو چکی ہوگی۔ تو ابھی سے، آج سے ہی اس ویڈیو کو سننے کے بعد آج سے ہی توبہ کریں، نیک اعمال شروع کر دیں، بری عادتوں سے بچیں، اور ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آپ کا نامہ اعمال آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ تو اس وقت وہ ایسا وقت ہوگا کہ پھر کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہوگی، تو نہ ہی آپ کو دوبارہ بھیجا جائے گا دنیا میں۔ یہی دنیا ہے، یہ 4 دن